ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کلام اقبال میرے سامنے ہے۔ بال جبریل کی غزلیات کو میں آپ کے سامنے باری باری پیش کرتا جا رہا ہوں۔ آج میرے سامنے اقبال کی بہت ہی شاندار غزل ہے، اور اس کے ویسے تو تمام اشعار بڑے کمال کے ہیں، لیکن اس غزل میں سے صرف میں نے 5 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے چنے ہیں۔ آپ ذرا توجہ دیجئے گا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ میرے لیے تو اقرار باللساں ہے بہت، ہزار شکر کے ملا ہیں صاحب تصدیق۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، واہ واہ کیا کہنے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ پروفیسر شہزاد قادر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کلام اقبال کے ساتھ حاضر ہے۔ اقبال کا یہ کلام بڑا شاندار ہے، اور اس کے ایک ایک شعر میں اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں۔ کا مختصر سا مفہوم میں اپنی بساط بھر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے میں تقریباً ہر ویڈیو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ جیسے ناچیز کا یہ ہرگز مقام نہیں اقبال کے اسرار و معرفت سے بھرے ہوئے ان اشعار کا درست مفہوم آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ میری بساط سے تو باہر ہے، لیکن میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ اقبال کے اس کلام سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سارا کلام تاکہ ہمارے اخلاق و کردار میں بدلنے میں اہم کردار ادا کریں۔ اور ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بھی کلام اقبال سمجھ میں آئے، اور اقبال کا یہ کلام جو کتابوں میں گم ہو گیا ہے، دیوانوں میں گم ہو گیا ہے، میری کوشش ہے کہ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے کلام اقبال اور کلام فرید سے جڑ جائے، تو لہٰذا آپ کا ساتھ درکار ہے۔ آئیے اقبال کے ان اشعار کو تھوڑا سا کھولنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ سادہ سی بات اقبال فرما رہے ہیں، جو لوگ مقام قلندری پر فیض ہوتے ہیں ان کا ازل سے یہ طریقہ رہا ہے، ہزار خوف ہو، مشکلات ہوں، دباؤ ہو، اس دباؤ کو وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ قلندروں کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہے کہ قلندر کسے کہتے ہیں؟ اقبال اپنی شاعری کے اندر جو بار بار قلندر اور قلندری کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ بیاب مجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانت۔ یہ جو قلندر اور قلندری کا تذکرہ اقبال کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اقبال کے نزدیک قلندر وہ ہے جو حالات اور مقامات اور کرامات سے
तजावुज कर जाए। कलंदर वो शख्स है जो अपनी खुदी को इतना बुलंद कर जाए कि वो अपने वजूद और ताल्लुकात दुनियावी से बेनियाज हो जाए। वो फना फिल्लाह फिर बका बिल्लाह के मनाजिल तक पहुंच जाए। कलंदर मुस्बत शख्सियत का हामिल होता है, वो खुद भी पुरअमन होता है और सारी कायनात में अमन को तकसीम करता है। खुद भी पुरअमन होता है और वो सारी कायनात में इस अमन और सुकून की दौलत को आम करने की कोशिश करता है। कलंदरी के मकाम को बयान करते हुए इकबाल फरमाते हैं, कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदाए हक तू भी उधर जा। मेहरो महो अंजुम का मुहासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। कलंदर जुज दो हर्फ ला इला कुछ भी नहीं रखता। कलंदर जुज दो हर्फ ला इला कुछ भी नहीं रखता। फकीह शहर कारूं है लुगत हाय हिजाजी का। कलंदर और कलंदरी पे बहुत से अशार हैं जो बयान किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं आखिरी इकबाल का बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। इकबाल मकाम कलंदर को यूं भी बयान करते हैं, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, था जब्त बहुत मुश्किल इस सैले मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, फकत ये बात कि पीरे मुगां है मर्द खलीक। इकबाल इस शेर में बड़ी खूबसूरत तंज कर गए हैं। फरमा रहे हैं कि शराब खाने में रिंदों का हुजूम क्यों है, क्योंकि जो पीरे मुगां है वो मर्द खलीक है, वो बाअखलाक है, इसलिए मैं खाने में जम घटा लगा रहता है। दूसरी तरफ मसाजिद के उलमा और खानकाहों के सूफिया वो बाअखलाक नहीं, लिहाजा उनके आस्थाने वीरान पड़े हैं, मसाजिद वीरान पड़ी हैं। अगर उलमा और सूफिया भी बाअखलाक हो जाएं और मर्द खलीक हो जाएं तो यहाँ भी तिल धरने की जगह नहीं रहेगी। और यही आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नरमी और मोहब्बत को भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में यूं बयान किया, जिसका मफहूम ये है, ऐ मेरे हबीब ये आपकी नरमी और मोहब्बत है कि लोग कशां कशां आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। अगर आप दुरुस्त जुबान होते, सख्त गीर होते तो ये लोग आपसे हट जाते। लिहाजा हमें चाहिए उसवाए हसना अपनाते हुए हमें भी बाअखलाक और बाकिरदार होना चाहिए। मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक। मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, अपने पीर की मुर्शिद की बातें सुन के। मुरीद तो सादा लो था, उसने उसका कहा माना और मंजिल मुराद तक पहुंच गया। अब जो बेअमल सूफिया हैं और रूहानियत के नाम पर अपनी दुकानें चमका रहे हैं, इकबाल दुआ करते हैं खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक कि वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा ताइब होकर अपना रुख अल्लाह की तरफ कर ले। मेरे लिए तो इकरार बिल्लिसां है बहुत, हजार शुक्र के मुल्ला है साहिब तस्दीक। आप इस शेर को सामने रखिए और इकबाल के उस जमाने को सामने रखिए जहां इकबाल के ऊपर मुल्लायत बरस रही थी और कुफ्र और शिर्क के फतवे उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। इसमें भी आप खूबसूरत मुस्बत तंज कर रहे हैं कि जो मुल्ला हैं उन्हें भी साहिब तस्दीक होना चाहिए। अपनी आजिज़ी बयान कर रहे हैं कि मेरे लिए तो इकरार बिल्लिसां भी मेरी निजात के लिए मेरा ईमान है, अल्लाह की बारगाह में काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि इकबाल अमल को छोड़ रहे हैं या उसका इनकार कर रहे हैं, नहीं,
فرما رہے ہیں میرے لیے تو اقرار باللسان بھی بہت، اس میں اقبال ایمان کے دو جز بیان فرما رہے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ایمان کی تصدیق کرنا۔ اقبال مثبت تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہزار شکر ہے کہ علماء اور فضلاء صاحب تصدیق ہیں، چلے مجھے وہ کہتے ہیں یہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں میری نجات کے لیے یہ اقرار باللسان بھی بہت ہے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اقبال فرما رہے ہیں اگر انسان کے دل کے اندر جذبہ عشق رسول موجود ہو وہ کفر بھی مسلمانی بن جاتی ہے۔ یہاں کفر سے مراد اقبال حقیقی کفر نہیں لے رہے، یہاں کفر سے مراد سستی، کاہلی، غفلت لے رہے ہیں۔ اگر ہو عشق، اگر جذبہ محبت اور عشق رسول دل میں موجود ہو اور عمل میں کہیں کوتاہی بھی ہو پھر بھی انسان مسلمان رہتا ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اگر اعمال تو بہت زیادہ کر رکھے ہوں، ماتھوں کے اوپر تو محراب سجے ہوں، سر کے اوپر دستار سجے ہوں، وجود کے اوپر جبہ و دستار سجایا ہوا ہو، ہاتھوں میں تسبیح اٹھائی ہوئی ہو اور انسان ایک نماز سے بھی غافل نہ ہو، لیکن فرما رہے ہیں اگر دل عشق رسول سے خالی ہے تو وہ بظاہر تو مسلمان ہی ہے لیکن اصل میں وہ کافر اور زندیق ہے۔ لہذا اقبال عمل اوپر عشق کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اقبال کا یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے عقل اور عشق، اس پر شاید میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کر رکھی ہے، آپ وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اقبال جو ہے وہ عشق کو ترجیح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں عقل بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن دین کے اندر سب سے زیادہ اہمیت عشق کو حاصل ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، پر اس کی تقدیر میں حضور نہیں، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے۔ یہ عقل و خرد کے تصورات کو چھوڑ دے کیونکہ یہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یہ تو ہر چیز کو کریٹیکل انداز سے دیکھتی ہے اور اس فلسفے میں تمہیں الجھا دے گی۔ انسان کے اوپر جو واردات اور کیفیات عشق کے ذریعے نازل ہوتی ہیں اس سے تو محروم ہو جائے گا، لہٰذا عقل کو چھوڑ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کیوں؟ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدائے تصورات، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا یہ فرزانہ۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے الفاظ کو، آپ کے سنے گئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ کسی اور ویڈیو میں کسی اور کلام کے ساتھ پروفیسر شہزاد قادر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ اگر یہ کلام آپ کو اچھا لگا ہو
پھر آپ کا فرض بنتا ہے اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اقبال کا یہ کلام چہار دانگ عالم میں یہ پیغام اقبال پھیل جائے، عام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔